السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم عربی کے معلم میں پڑھیں گے درس نمبر الدرس الثالث یعنی درس نمبر 3 مرکبات. دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں اور اس مجموعے کو مرکب، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ملیں گے تو ان کے ملنے کو ہم ترکیب بولیں گے، اور یعنی اس پروسیس کو ترکیب بولیں گے، اور جو ان کے بعد ہمیں رزلٹ ملے گا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مرکب یعنی کمپاؤنڈ. مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، ناقص اور تام. اس کی دو ٹائپس کا ہوتا ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام. اب ایک ایک کو دیکھتے ہیں. مرکب ناقص وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ مرکب ناقص. بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو، جیسے رجل صالح، جیسے رجل حسن. دیکھیے اب رجل، اب کوئی بھی مرد کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. حسن کوئی بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی ایک اچھا مرد، یعنی کوئی بھی ایک اچھا مرد ہوگا. نہ تو ہمیں اس میں خبر معلوم ہو رہی ہے، نہ تو ہمیں اس میں مطلب کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، کوئی حکم نہ خواہش، کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے. کتاب رجل کسی ایک مرد کی کتاب. مرکب تام وہ ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے. جیسے الرجل حسن. اب دیکھیے الرجل ایک خاص مرد بن گیا ہے نا، کیونکہ الف لام لگ گیا تو اس میں ہم نے اسے معرفہ بنا دیا ہے. مرد اچھا ہے کہنے سے ایک بات یا ایک خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے، کیونکہ ہم نے مرد معرفہ بنا دیا اس کو. جیسے خذ الکتاب، کتاب لے، ہم اسے حکم دے رہے کہ کتاب لے تو اس میں حکم تو ہو رہا ہے نا، کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا. رب رزق نے، اے میرے رب مجھے رزق دے. ہم اس میں خواہش لے رہے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دے، کہنے سے ایک خواہش اور التماس معلوم ہوگی. مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس میں ادھوری والا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، یعنی بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں مرکب ناقص کے. اس میں آتے ہیں توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ، جن میں سے مرکب توصیفی کا بیان یہاں کیا جاتا ہے، یعنی کہ نیچے پڑھیں گے، اور باقی مرکبات ناقصہ کا نیز جملہ کا بیان آئندہ ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے مرکب توصیفی ضرور اس میں صفت کی بات کی جا رہی ہوگی. جس مرکب میں دوسرا الفاظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے، یعنی کہ اس میں سے دوسرا الفاظ پہلے کی صفت بتا رہا ہوگا. جیسے رجل صالح، کوئی ایک مرد نیک. اب دیکھیے کوئی یہ ناقص ہے، مطلب اس میں کوئی ایسے معرفہ مطلب کوئی خاص مرد کی بات نہیں کی جا رہی ہوگی، تو اس کا. اور پھر کیا ہے؟ مرکب توصیفی. اب اس میں کیا ہے؟ صفت کی بات بھی کی جا رہی ہوگی. صالح ہم صفت تو بتا رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھو اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے، دوسرا لفظ صفت بتائے گا پہلے والے کی. مرکب توصیفی میں پہلا جز یعنی پہلا جو پارٹ ہوگا وہ اس میں ذات، کسی نام کو بتائے گا ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں صفت. دیکھیں اس میں ذات نام بتا رہا ہے، اس میں صالح صفت یعنی اس کی کوئی خوبی بتا رہا ہے. دیکھو اوپر کی مثال میں رجل اس میں ذات ہے اور صالح اس میں صفت. مرکب توصیفی میں پہلا جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. اب موصوف کیا ہے؟ جس کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رجل اس آدمی کی صفت بتائی جا رہی ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ موصوف. اور صالح کیا ہوگا؟ اس میں صفت. چنانچہ اوپر کی مثال میں رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے. موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اگر یہ نکرہ یعنی کہ عام ہوگا تو اس کی صفت بھی عام ہوگی، یعنی اس پہ بھی دو پیش لگیں گے، اس پہ بھی دو پیش لگیں گے، یعنی کہ دو پیش، دو زیر، دو زبر، جو بھی ہوگا دو لگیں گے. تنوین لگے گی، حرف تنوین آئے گی. اور دوسرے کو اور ورنہ معرفہ، جیسے رجل صالح. اب رجل ہماری نکرہ ہے تو صالح بھی ہمارا نکرہ، اس میں دونوں جز نکرہ ہیں. الرجل الصالح، اب دیکھیں معرفہ بن گیا نا، تو اس میں اگر کیا بولتے ہیں پہلا بھی معرفہ ہے تو دوسرا ہی معرفہ بنے گا، دونوں جز معرفہ ہیں. جو اعرابی حالات یعنی زبر، زیر پیش موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی. صحیح بات ہے، اوپر ہی ہم نے دیکھا، نیچے بھی ہم نے دیکھ لیا یہاں پر. مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملہ کا جزو ہوا کرتے ہیں، یعنی پارٹ ہوا کرتے ہیں. شکریہ.